ہندوستان کا ایک چھوٹا سا شہر امروہہ، بے شک تقسیم سے پہلے بھی یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، مگر ادب اور علم کی دنیا میں اس کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ اردو ادب کا ایسا نام کہ امروہہ سنتے ہی سر ادب سے جھک جاتا ہے۔ فلسفہ ہو، شاعری ہو، تاریخ ہو یا فلم ہو، ایسا کوئی شعبہ نہیں جس میں اس مٹی نے نامور پیدا نہ کیے ہوں۔ اسی امروہہ میں ایک روشن سید خاندان میں 14 دسمبر 1931 کو ایک بچہ پیدا ہوا۔ نام رکھا گیا سید حسین جان اصغر ایلیا۔ دنیا اسے صرف ایک نام سے جاننے لگی، جان ایلیا۔ یہ وہ خاندان تھا جہاں شاعری، علم اور تفکر خون میں دوڑتے تھے۔ جان کے والد علامہ شفیق حسن ایلیا ایک عالم اور ادیب تھے۔ ان کے چاروں بھائی شاعر، دادا پردادا سب علم کے پروانے۔ جان کے 3 بڑے بھائی، رئیس امروہی شاعری اور صحافت کا بڑا نام، سید تقی ایک ذہنی باغی فلسفی اور مارکسواد کے استاد، اور عباس انقلابی سوچ کے حامی۔ جان کی پرورش ادب، علم اور فکر کے سائے میں ہوئی۔ وہ خود لکھتے ہیں، میں نے اپنے بھائیوں سے جتنا سیکھا ہے شاید ہی کسی نے سیکھا ہو۔ ان کا جھکاؤ بچپن سے ہی کتابوں، تحریروں اور خیالات کی طرف تھا۔ عربی، فارسی، اردو اور فلسفہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، مگر تعلیم سے دلچسپی کبھی نہ پیدا ہو سکی۔ جان کہتے ہیں، میں انتہا کا بدشوق طالب علم تھا۔ شاعری اور عشق دونوں ساتھ ساتھ شروع ہوئے۔ بچپن کا پہلا شعر جو جان ایلیا نے کہا وہ یہ تھا، چاہ ہمیں اس کی تماچے کھائے ہیں، چاہ ہمیں اس کی تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ محبتیں آئیں اور چلی گئیں، وہ عشق میں بار بار ٹوٹے، مگر ہر بار شاعری میں نکھرتے گئے۔ پھر آئی تقسیم کی سیاہ آندھی، بھائی پاکستان چلے گئے اور جان امروہہ میں رہ گئے، اماں، ابا اور بہن کے ساتھ۔ لیکن پھر ایک ایک کر کے سب بچھڑتے چلے گئے۔ 1956 میں جان نے امروہہ سے رخصت لی۔ کہتے ہیں، میں اس وطن میں گھر کی آخری رونق تھا۔ وہ کراچی چلے گئے، رئیس امروہی کے پاس۔ یہاں انشا نام کا ادبی رسالہ شروع کیا، جہاں جان کی نثر پڑھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ سیاح کے نام سے چھپنے والی ان کی تحریریں اردو نثر کی جان بن گئیں۔ پھر آیا مشاعروں کا دور۔ جھومتے ہوئے، گردن جھٹکتے ہوئے جان منچوں پر چھا گئے۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ کیا کہنے، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی۔ کیا کہنے۔ ان کی شاعری جیسے دل کے زخموں سے رستی ہوئی سچائی تھی۔ تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مگر جتنا وہ شاعری میں بلند ہوئے، اندر سے اتنے ہی بکھرتے چلے گئے۔ شراب، تنہائی اور درد ان کے سب سے وفادار ساتھی بن گئے۔ 1970 میں شادی ہوئی زاہدہ حنا سے، مگر نہ مزاج ملے نہ منصوبے، رشتہ ٹوٹ گیا۔ بچوں سے بھی فاصلے بڑھتے گئے۔ بیٹے زرین کو منسوب نظم درخت زرد اردو کی سب سے زخمی نظموں میں شمار کی جاتی ہے۔ نہیں معلوم زرین اب تمہاری عمر کیا ہوگی۔ جان تنہا ہوتے گئے، پیتے رہے، خون تھوکتے رہے، مگر شاعری کرتے رہے۔ ان کی پہلی اور اکلوتی کتاب شاید دوستوں کے اصرار پر چھپی۔ باقی ساری کتابیں گمنام، گویا، لیکن، یعنی، مبہم ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئیں۔ 8 نومبر 2002 کو ایک شاعر نہیں، ایک صدی کا خاتمہ ہو گیا، یعنی جان ایلیا کا انتقال ہو گیا۔ عبید اللہ عالم نے کہا تھا، یار ہمارا ایلیا ہم سے اٹھا لیا گیا، اور سچ تو یہ ہے، جان ایلیا نہ ہوتے تو اردو شاعری اتنی سچی نہ ہوتی۔